السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمارا قدمہ کبھی رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل تھی؟ کیا شیعہ مجتہد قرآن و فرامین ائمہ طاہرین علیہم السلام کے برعکس فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا علامہ مجلسی تقلید کے قائل تھے؟ ان سب سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ پہلا سوال، کیا ہمارے قدمہ بھی رسالہ عملیہ لکھتے تھے؟ رسالہ عملیہ سے مراد اگر توضیح المسائل کے نام سے کتاب ہے تو اس نام سے ان کا رسالہ عملیہ نہیں تھا۔ باقی اگر مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی کتابیں تھیں جس میں کتاب و سنت سے حاصل شدہ مسائل بیان کیے ہوں تو ان کی بھی ایسی کتب ضرور تھیں، مثلا شیخ مفید کی مقنع یا شیخ صدوق کی مقنع یا شیخ توسی کی مبسوط اور اس طرح دیگر فقہ کی کتابیں۔ ہم نے اپنے اس چینل پہ فقہا کی ان کتب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انہوں نے فقہی مسائل بیان کیے ہیں، آپ ان ویڈیوز کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تمام فقہ کی ایسی کتابیں تھیں جن سے وہ ان مسائل الشریعہ کو بیان کرتے تھے جنہیں وہ کتاب و سنت سے حاصل کرتے تھے۔ قدمہ وہ کتابیں کسی اور نام سے لکھتے تھے اور آج کل کے علماء توضیح المسائل کے نام سے لکھتے ہیں۔ بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ حکم خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی رائے دے، یا کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ائمہ کے مقابلے میں اپنا فتویٰ دے، یا کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کے پیچھے چلے؟ مذکورہ تمام سوالات کا مقصد ایک ہی ہے اور ان سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والا سمجھتا ہے کہ مجتہد اللہ، رسول اور ائمہ کے مقابلے میں اپنی رائے اور نظریہ دیتا ہے، جبکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ ہم وضاحت کرتے چلیں کہ تاریخ، حدیث اور روایت ائمہ طاہرین کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ ائمہ طاہرین اور قدمہ کے زمانے میں اجتہاد سے مراد یہ ہوا کرتا تھا کہ احکام شرعی کو اپنی رائے، قیاس اور استحسان سے حاصل کرنا۔ اس طرح کا اجتہاد اور اس مجتہد کی تقلید کرنا ایک مذموم اور حرام عمل ہوا کرتا تھا، اور اس لیے ائمہ اور قدمہ اصحاب اس سے منع کرتے تھے۔ لیکن اجتہاد سے مراد اگر یہ ہو کہ کتاب و سنت کو سمجھنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کرنا تاکہ معتبر اور غیر معتبر اخبار و روایات میں تفریق کی جا سکے، اور اس طرح کتاب و سنت و عقل سے قواعد معتبر کا استخراج کرنا جیسے اصول عملیہ، اجتہاد کسی بھی طرح مذموم نہیں ہے، اور در حقیقت جہاں اپنی رائے نہیں دی جا رہی بلکہ احکام خدا کو ان کے منابع و مآخذ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کا اجتہاد، ایسے اجتہاد کی تقلید کو وہ روایات شامل ہی نہ ہوں گی جن میں اجتہاد اور تقلید کی مذمت کی ہوئی ہے۔ اس تفصیل پر چند شواہد مندرجہ ذیل ہیں۔ ہمارے قدمہ جیسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ توسی بذات خود مجتہد تھے لیکن اجتہاد کی مذمت کرنے والی روایات کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اسماعیل بن علی بن اسحاق نوبخت بغداد میں ایک عظیم شیعہ متکلم تھے۔ ایک طرف سے دیکھیں علم اصول عام و خاص کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں اور دوسری جانب اجتہاد کی رد میں کتاب لکھتے ہیں۔ علی بن احمد کوفی ایک بہت بڑے متکلم تھے۔ آپ ایک طرف اجتہاد کی رد میں کتاب لکھتے ہیں جبکہ دوسری جانب خود بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ شیخ مفید اپنے استاد ابن جنید کی رد میں ایک کتاب لکھتے ہیں جو کہ قیاس کے قائل تھے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ ابن جنید قیاس کے قائل تھے جبکہ شیخ مفید اسے اجتہاد فی الرائے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اپنی رائے سے اجتہاد کرنا یعنی آل محمد کی روایات کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے، قیاس اور استحسان کے مطابق احکام الہی کو حاصل کرنا مذموم ہے۔ مرحوم کلینی اصول کافی میں کتاب التقلید کے نام سے ایک باب قرار دیتے ہیں جس میں 3 روایتیں نقل کرتے ہیں جن روایت کا مضمون یہ ہے۔ پہلی اور تیسری روایت یہود و نصارہ کے علماء کی مذمت کے بارے میں ہے جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، اور دوسری روایت کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص ایسے بندے کی تقلید کرے یعنی اس شخص کی رائے کو مانے جس کی اطاعت جائز نہیں،
چنانچہ اس باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کلینی کی نظر میں وہ تقلید مذموم ہے جس میں حکم الہی کو چھوڑ کر کسی کی ذاتی رائے اور نظر کو مان لیا جائے، جبکہ اس وقت جو اجتہاد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ محکمات کتاب و سنت سے احکام الہی کا استخراج کرنا، نہ کہ اپنی ذاتی رائے دینا۔ علامہ مجلسی جنہیں لوگ اخباری کہتے ہیں، وہ بھی اصول کافی کے باب تقلید کی شرح کرتے ہوئے رقم دراز ہیں۔ جو شخص ایسے عالم کی تقلید کرے جو کتاب و سنت کے محکمات کی بنا پر فتویٰ دیتا ہو اور خود بھی عادل اور قابل اعتماد ہو، در حقیقت اس عالم کی تقلید نہیں بلکہ خدا نے جن کی اطاعت فرض کی ہے، یعنی ان کی بات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ان کی بات میں ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات ہے۔ خلاصہ کلام، اجتہاد و تقلید کے دو مفہوم ہیں۔ اجتہاد و تقلید یعنی اپنی ذاتی رائے، قیاس اور استحسان پر عمل کرتے ہوئے فتوے دینا، یہ مکتب اہل بیت میں ایک مذموم عمل ہے اور روایات میں اس کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے۔ دوسرا مفہوم اجتہاد و تقلید یعنی کتاب و سنت سے احکام الہی حاصل کرنا۔ بقول علامہ مجلسی کی یہ اجتہاد دراصل اپنی ذاتی رائے نہیں بلکہ ائمہ کے بیان شدہ احکام الہی پر عمل کرنا ہے۔ یہ اجتہاد و تقلید نہ فقط مذموم نہیں بلکہ حتی محدثین بھی یہ اجتہاد کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت ان کی وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے احکام شریعت پر لکھی ہیں۔ ہماری ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں، آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر فقہا کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کا جواب اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔